الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت بہت شکریہ ڈائریکٹر صاحب آپ کا، تمام فیکلٹی کا اور اسٹوڈنٹس کا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا ایونٹ جس میں پوری یونیورسٹی یہاں موجود ہے، اور یقیناً آج کلاسز نہیں ہو رہی ہوں گی، اور یہ ایونٹ ایک بہت بڑا ثبوت ہے اس بات کا کہ آج بھی فکر کی محفل میں لوگ بیٹھنا سننا پسند کرتے ہیں۔ اس سیشن میں اگر یہ کہوں، یہ خواب تھا ہمارا بہت پہلے سے، آپ کی فیکلٹی کے کچھ دوست رابطہ ہم سے کرتے رہے، پروفیسر صاحبان، کہ یہ ایک ایونٹ یا سیشن ہونا چاہیے، آپ کبھی آئیے۔ لیکن کہہ لیجیے خواہش ہونے کے باوجود یہ خواب پورا نہ ہو سکا پہلے۔ اب اللہ کا کرنا ایسا کہ میری فاؤنڈیشن نے پلان کیا کہ ہم ہمارے جو ٹوٹل ڈسٹرکٹس ہیں، 36 ضلع ہیں پنجاب کے، تو ہم ایک ضلع سے شروع کریں اور تمام ضلعوں میں باری باری تمام ضلعوں میں جائیں اور ایک سیشن کم از کم یونیورسٹیز میں ضرور ڈیلیور کریں اور ایک اویئرنیس کریٹ کریں کہ بچے جو ڈگریاں لیتے جا رہے ہیں، نمبر لیتے جا رہے ہیں، یہ کافی نہیں ہے، کچھ نئی انفارمیشن جو ماڈرن ریسرچ ہے وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرنی چاہیے۔ تو یہ خواب جو سا تھا، اس کو میں نے جب ڈیزائن کیا تو سنت کے مطابق مشورہ کرنے کی میری عادت ہے، اور مشورہ ہمیشہ میں صرف ایک فیلڈ کے لوگوں سے نہیں کرتا۔ مطلب میں ٹیچنگ اور ٹریننگ کا بندہ ہوں، لیکن پروفیسر سے ڈسکس کرنے کے ساتھ ساتھ میں اپنے جتنے دوست اور میرا جو حلقہ ہے ان سے بھی ڈسکس کرتا ہوں۔ حضور والا یہ جو ٹاپک ہے سیلف ڈسکوری کا، ڈسکور یور سیلف کا، میرا اس کے ساتھ واسطہ بڑا پرانا ہے۔ آپ زندگی میں فیصلہ کرتے ہیں دو طرح سے، یہ میں آپ کے پروفیشن کی بات کر رہا ہوں، شادی کی بات نہیں کر رہا، وہ تو اکثر پھوپھی کی بیٹی کے ساتھ ہی ہوتی ہے۔ اب حضور والا یہ جو پروفیشن کا فیصلہ ہے، اس کی بنیادیں دو ہوتی ہیں، دو چیزوں کو دیکھا جاتا ہے اور پھر آپ پروفیشن پہ ٹک لگاتے ہیں، میں نے یہ کرنا ہے اور میں نے یہ نہیں کرنا۔ 99.9% لوگ دنیا کے، میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، دنیا کی بات کر رہا ہوں، 99.9% لوگ ٹرینڈ دیکھتے ہیں۔ اس وقت ٹرینڈ کیا چل رہا ہے؟ انجینئرنگ کا ٹرینڈ ہے، ڈاکٹری کا ٹرینڈ ہے، ایم بی اے کا ٹرینڈ بڑا آیا، آئی ٹی کا ٹرینڈ آیا، ڈگریاں بی سی ایس کی، ایم سی ایس کی آنے لگ پڑی، کمبینیشن آنے لگ پڑا، ایم بی آئی ٹی ٹائپ چیزیں آنے لگ پڑی، انجینئرنگ میں نئے ٹرینڈز آئے۔ ہمارے زمانے میں کوئی میکاٹرونکس کو جانتا بھی نہیں تھا، کمبینیشن انجینئرنگز آنے لگ پڑی۔ ہمارے زمانے میں آرکیٹیکچر تھی، پروڈکٹ ڈیزائن نہیں ہوتی تھی، ایک نئی انجینئرنگ آئی، ایک نئی چیز آئی کہ پروڈکٹ کو بھی ڈیزائن کرنا۔ دنیا میں اس وقت جو اویلیبل پروفیشنز ہیں وہ 422 ہیں۔ یہ تو پہلی انفارمیشن آپ نے پکا پکا رٹا لگانا ہے، 422 پروفیشنز ہیں۔ یونیورسٹی پنجاب میں 73 ڈپارٹمنٹ ہیں، پاکستان میں اویلیبل ڈپارٹمنٹ اور فیکلٹیز 89 ہیں۔ پاکستان میں ٹوٹل جو پڑھانے والی ہماری فیکلٹیز یونیورسٹیوں میں ہیں، ان میں 11,670 پی ایچ ڈی ہیں، 188 یونیورسٹیاں پاکستان میں۔ لیکن آپ اندازہ لگائیے، یہ کام جو آج میں کرنے جا رہا ہوں، وہ غفار کیسرانی صاحب نے کیا کہ پروفیشن کی بات کی، 188 یونیورسٹیوں میں ایک جگہ بھی کوئی یہ بتانے والا نہیں ہے کہ بیٹا جس تم فیلڈ میں آگے ہو تمہاری فیلڈ بھی ہے کہ نہیں ہے۔ ایڈمیشن مل گیا، میرٹ پہ پورا اترے، نمبر آ گئے، جوائن کر لیا، کل کو 3 ظلم آپ کرتے ہو۔ پہلا ظلم کرتے ہو اپنے آپ پہ۔ کیسے؟ جب آپ کی فیلڈ نہیں ہوتی تو یاد رکھنا آپ پوری زندگی تکلیف کا شکار رہتے ہو، کوفت میں رہتے ہو، ڈسٹرب رہتے ہو۔ یار شادی اس سے ہو جائے نا جو پسند نہیں ہے، تو وہاں ٹانگے وہ رات کو مار دیتا ہے جہاں سوچا بھی نہیں ہم نے ہوتا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اس کو اگر تمیز اور تہذیب نہ ہو۔ پروفیشن ایک ایسی چیز ہے جو شادی سے بھی زیادہ امپورٹنٹ ڈیسیژن ہے۔ وجہ کیا ہے؟ شادی تو پھر واسطہ کبھی کبھی پڑتا ہے، ٹریول کرتے رہتے ہیں، دور رہتے ہیں، پاس جاتے ہیں، کبھی آئی لو یو کہہ دیتے ہیں، کبھی نہیں کہتے، کبھی ہانڈی گھر سے کھا لیتے ہیں، نہ پکی ملے تو باہر سے کھا لیتے ہیں۔ پروفیشن 8-10 گھنٹے جاب پلیس پہ رہنا ہے آپ نے، اور اگر آپ کا پروفیشن آپ کے پسند کا نہیں ہے تو یہ جبر آپ کو برداشت کرنا پڑے گا۔ پہلا ظلم آپ نے کیا کس پہ؟ اپنی ذات پہ۔ I was in King Edward، میرا ایک سیشن تھا ڈاکٹرز کے ساتھ، تو ایک اسٹوڈنٹ سامنے بیٹھی تھی، میں کہا بیٹا آپ ڈاکٹر کیوں بن رہی ہو؟ اس نے کہا میری نانی کی خواہش تھی۔ میں کہا بیٹا نانی کہاں پر ہے؟ کہتی وہ جنت میں ہے۔ میں کہا بیٹا وہ جنت میں، تم جہنم میں ہو، کیونکہ جو تم کام کر رہی ہو تمہیں پسند نہیں ہے، تم نانی کی خواہش کو پورا کر رہی ہو۔ پہلا ظلم آپ خود پہ کرتے ہیں۔ دوسرا ظلم آپ کرتے ہیں جن کو آپ سروس پرووائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثلا ایک ٹیچر کو پڑھانا نہیں آتا، وہ اپنے ساتھ تو ظلم کر رہا ہے، اس کو غصہ بڑھائے گا۔ آپ کو نشانی بتا رہا ہوں، اگر کسی پروفیسر کو پڑھانا نہیں آتا نا، وہ زیادہ نمبر کاٹتا ہے، وہ اوکھا رہتا ہے، وہ خود ڈسٹرب ہوتا ہے، دوسروں کو ڈسٹرب کرتا رہتا ہے۔ لیکن دوسری بات جو ہوتی ہے،
دوسری بات یہ ہوتی ہے، میں ویسے اس جملے پہ ایک یونیورسٹی میں میرے پہ بین بھی لگ گیا تھا کہ آئندہ انہوں نہیں بلانا، لیکن میں کیا کروں، میرے سے رہا نہیں جاتا۔ حضور والا دوسرا ظلم یہ ہوتا ہے کہ آپ کی جو آڈینس ہے، جو آپ کی پبلک ہے، جو جن کو سروس پرووائڈ کر رہے ہیں، جو اس پروفیشن سے جڑے ہوئے کسٹمرز ہیں، کلائنٹس ہیں، وہ متاثر ہو جاتے ہیں۔ تیسرا ظلم ایک اور ہوتا ہے، یاد رکھیے اس ملک میں کئی پروفیشنز کی برانڈنگ خراب ہو گئی ہے، مطلب ایکسیپشن ہے۔ پولیس کی بات آپ کے ساتھ کرتا ہوں، غفار کیسرانی صاحب میری بات کو سیکنڈ کریں گے۔ آٹے میں نمک کے برابر واقعی ولی لوگ بھی اس پروفیشن میں، آٹے میں نمک کے برابر ولی لوگ موجود ہیں۔ یعنی اگر غفار صاحب کی ٹیم بیٹھی ہے تو وہ جانتی ہوگی کہ ایماندار افسر کیا ہوتا ہے، بے ایمان کیا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ایک اچھا پروفیشنل ولی سے کم نہیں ہوتا، اوپر اللہ ہوتا ہے، نیچے ڈی پی ہوتا ہے، کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ، کیونکہ انصاف جو ان سے نا وہ ایک کامیاب ایماندار افسر، اللہ سے ڈرنے والا افسر ہی کر سکتا ہے، ہر بندہ نہیں کر سکتا۔ حضور والا اندازہ لگائیے، دوسرا ظلم ہو گیا۔ تیسرا ظلم ہے پروفیشن کی کریڈیبلٹی مارکیٹ میں خراب ہوتی ہے۔ ٹیچنگ میں کچھ لوگ ٹاپ پہ ہوتے ہیں، کچھ لوگ مناسب ہوتے ہیں، ان کو پڑھانا آتا ہے، کبھی وہ سلائیڈیں چلا لیتے ہیں، کبھی بورڈ مارکر چاک چلا لیتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے جن کو پڑھانا آتا ہی نہیں ہے۔ سو کریڈیبلٹی مارکیٹ میں کیا گئی کہ ٹیچر کو اچھا بندہ نہیں ہوتا، یا اللہ نہ کرے پولیس والا اچھا نہیں ہوتا۔ نقصان کس کا ہوا؟ پہلا نقصان آپ کا ہوا، دوسرا نقصان سامنے بیٹھنے والے کا ہوا، تیسرا نقصان کریڈیبلٹی کا ہوا۔ اس پروفیشن کی ہوا خراب ہو گئی۔ حضور والا رحم کھائیں، یہ دو ٹرینڈز کو دیکھیں، دنیا چل رہی ہے، دنیا کر کیا رہی ہے؟ میرے والد صاحب نے مجھے کہا انجینئرنگ کر لو، میں کہا کیوں؟ کہتے ہیں یار انجینئر بڑے کامیاب ہوندے ہیں۔ تو میں نے آج پریکٹیکل فیلڈ میں آ کے لائف میں دیکھا، بڑے بڑے انجینئر بننے والے زندگی میں انتہائی ناکام ہیں، پروفیشنلی بھی ناکام ہیں۔ یہ ٹرینڈ 99.9% لوگ فالو کرتے ہیں۔ طریقہ کار سیلف ڈسکوری کا یہ ہے کہ آپ باہر کی دنیا کو چھوڑ کے اپنے اندر جھاتی ماریں، اپنے اندر ڈسکور کریں کہ اللہ نے آپ کو اس دنیا میں بھیجا کیوں ہے۔ امام مالک کا جملہ کوٹ کروں، آپ فرماتے ہیں انسان کے بچے کی دو پیدائشیں ہیں، ایک پیدائش ہے ماں کے پیٹ سے دنیا میں آ جاتا ہے، دوسری پیدائش کا دن وہ ہوتا ہے جس دن وہ ڈسکور کرتا ہے میں دنیا میں آیا کیوں، وہ تلاش کرتا ہے، وہ ڈھونڈتا ہے میرا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا۔ اب حضور یہ جو جملہ ہے کہ سکوپ فیلڈ کا ہوتا ہے، یہ بالکل غلط ہے۔ فیلڈ کا سکوپ نہیں ہوتا، سکوپ بندے کا ہوتا ہے۔ اگر بندہ قابل ہے تو میں کہتا ہوں جی بالکل وہ بی اے بھی ہے لیکن قابل ہے، وہ زندگی میں آگے نکل جائے گا۔ لیکن بندہ قابل نہیں ہے، وہ 5 سال کی MBBS کی ڈگری، ہاؤس جاب، FCPS پارٹ 1 پارٹ 2 سب کچھ کرنے کے بعد بھی ناکام ہی ہوگا۔ یہاں ایک سوال ہے، پوز کر کے اس سارے کنسپٹ کو پار کرتا ہوں، ایک سوال اٹھا رہا ہوں، یہ کامیاب ہونا میں کہہ کس کو رہا ہوں؟ کامیاب ہونے کی ماڈرن ڈیفینیشن یہ ہے کہ جس پروفیشن میں آپ ہیں آپ سیٹسفائی کتنے، آپ خوش کتنے۔ یعنی آپ گریڈ 22 پہ ہیں لیکن آپ روتے رہتے ہیں تو دنیا کے ناکام ترین انسان ہیں۔ آپ گریڈ 14 پہ ہیں لیکن آپ سیٹسفائی بڑے ہیں، آپ اپنے کام کو انجوائے کرتے ہیں۔ میں کل کوٹ کر رہا تھا کالج میں، ٹالیاں والے کالج میں، کہ غالب کے خطوط میں جملہ لکھا ہوا ہے، دنیا کا خوش قسمت ترین انسان وہ ہے جس کا ذریعہ معاش اور شوق ایک ہے۔ اور غالب دوسرا جملہ کہتا ہے کہ دنیا کا ہر بندہ کام کرنے سے تھکتا ہے، محبت کرنے سے کوئی نہیں تھکتا۔ اگر کام سے محبت ہو تو تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ بھائیو اگر آپ آج سے یہ طے کرتے ہو، ڈھونڈتے ہو، تلاش کرتے ہو کہ اللہ نے مجھے بھیجا کیوں، اب یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب پاکستان میں تو شاید نہیں دیا جا سکتا۔ یونیورسٹیوں اور اداروں میں اگر کہیں میں نے کیریئر پلیسمنٹ سینٹر بھی دیکھا ہے تو اس کا جو انچارج یا ہیڈ ہوتا ہے اس کی اپنی کیریئر پلاننگ ہونے والی ہوتی ہے اکثر۔ لیکن اس سوال کے جواب کو گورے نے بڑی ریسرچ کے بعد ڈھونڈا ہے۔ 86 میں پہلی تھیوری آئی جی، 86 میں پہلی تھیوری جون سی تھی اس ٹاپک پہ، دنیا میئر کر رہی تھی کسی کے ٹیلنٹ کو، کسی کے اسٹرینتھ کو آئی کیو سے۔ یہ بڑا فیمس ہے، آئی کیو کیا ہوتا ہے جی، آپ جانتے ہوں گے، انٹیلیجنٹ کوشنٹ کے نام سے۔ پہلا ریسرچ جون سا تھا، اس نے ایک نیا کنسپٹ 86 میں دیا اور وہ تھا ملٹیپل انٹیلیجنس کا۔ آپ میں سے جو ایجوکیشن کی بیک گراؤنڈ سے ہیں وہ اس تھیوری کو جانتے ہوں گے۔ ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری جس کو آپ گوگل کریں تو پتہ لگتا ہے کہ ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری بتاتی ہے دنیا میں 9 طرح کی ذہانتیں ہیں۔ انسانوں میں جو پائے جانے والی ذہانتیں ہیں وہ ایک رٹا لگانا نہیں ہے، رٹا لگانا ایک صلاحیت ہے، بعض اوقات کئیوں میں ہوتی ہے، ان کو یونیورسٹیوں میں تھیٹا کہتے ہیں۔
وہ جو تھیٹا ہوتا ہے وہ ایک رٹا لگانے کی ایک صلاحیت ہے. ملٹیپل انٹیلیجنس کی تھیوری بتاتی ہے 9 ٹائپ آف انٹیلیجنس. سر وقت گزرتا ہے, 91 میں ڈینیل گولڈ مین کہتا ہے جی 9 نہیں ہے 10 ہے. وہ 10ویں انٹیلیجنس ایڈ کرتا ہے, ایموشنل انٹیلیجنس. اور وہ یہ دنیا کو بتاتا ہے کہ میں نے ترقی کرتے, گرو کرتے, آگے بڑھتے ان لوگوں کو زیادہ دیکھا ہے جو سوشلی جینیس ہوتے ہیں, صرف نمبروں میں جینیس نہیں ہوتے, اسٹریٹ سمارٹ ہوتے ہیں. اسٹریٹ سمارٹ کا مطلب یہ سچویشن کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں, پیپل ہینڈلنگ کیسے کرتے ہیں, لیڈرشپ کتنی ہے, ڈیلیگیشن کی پاور کتنی ہے, مینجمنٹ کی صلاحیت کتنی ہے, ڈیسیژن میکنگ کتنی سٹرونگ ہے, کانفلکٹ مینجمنٹ کتنی اچھی ہے, کمیونیکیشن سکل کتنی اچھی ہے. وہ کہتے ہیں جی زیادہ بہتر کامیاب لوگ وہ ہوتے ہیں زندگی میں جن کے پاس ای کیو ہوتا ہے. آپ بڑے لوگ ایسے دیکھیں گے, میں نے کہیں قابل ترین پڑھے لکھے لوگوں کو ان کی ٹیمز کو ان کو گالیاں نکالتے دیکھا. یعنی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ فرض کیجئے پی ایچ ڈی ہے, پروفیسر سارے مل کے اس کو گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں یار یہ بندہ پی ایچ ڈی ہے لیکن اخلاقیات اس کی صفر ہے, ایموشنل انٹیلیجنس اس کی صفر ہے, اس کو غصہ بڑی جلدی آتا ہے, اس کو بندے سے بات کرنی نہیں آتی. کامن پرابلم ہے غفار صاحب, کامن پرابلم. انڈسٹری مجھے بلا کے اس مسئلے کا حل پوچھتی, کامن پرابلم, بڑے بڑے نام, ستارہ گروپ آف کمپنیز, اینگرو, یونیلیور, بڑے بڑے نام بلا کے کہتے ہیں سر ہمارے پاس ٹیکنیکلی ساؤنڈ لوگ ہیں لیکن اسٹریٹ سمارٹ نہیں ہے. یعنی ٹیکنیکلی ان کو ہر چیز کا پتہ ہے لیکن انسانوں کو ہینڈل نہ کر پانے کی وجہ سے پروڈکشن نیچے چلی جاتی ہے, کیونکہ پروڈکشن مشین نے صرف نہیں کرنی, پروڈکشن تو بندوں نے کرنی, مینجمنٹ کے لوگوں نے کرنی, اگر انہیں ہینڈل نہیں کرنا آتا. نئی انٹیلیجنس آ گئی جس کا نام انہوں نے رکھ دیا ای کیو کے نام سے, ایموشنل انٹیلیجنس. سر وقت گزرا اور وقت گزرنے کے ساتھ پچھلے سال 2016 میں ایک نئی تھیوری ہے, یہ موسٹ ماڈرن تھیوری ہے جس کو میں کلیم کر سکتا ہوں. 2016 میں تھیوری آئی تو یہ تھیوری تھی ڈونلڈ کلفٹن کی. ڈونلڈ کلفٹن کی تھیوری نے بتایا کہ یہ 9 یا 10 نہیں ہے, 34 سٹرینتھ ہے. ٹوٹل سٹرینتھ کتنی ہے؟ The word is strength. آپ کی کچھ اسائنمنٹ لگا کے جا رہا ہوں, آپ نے پہلا کام یہ کرنا ہے یوٹیوب پہ جا کے ملٹیپل انٹیلیجنس تھیوری لکھنا ہے. 10 منٹ کی کوئی ویڈیو آئے گی سن لیجئے گا. آپ نے ایموشنل انٹیلیجنس لکھنا ہے, آپ کو کوئی ڈیفینیشن ملے گی اس کو سن لیجئے گا. آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے کہ آپ نے گوگل پہ لکھنا ہے اسٹرینتھ اور اس کی کسی ڈکشنری سے ڈیفینیشن نکالنی ہے. آپ نے اگلا کام یہ کرنا ہے نیکسٹ, ٹیلنٹ کا ورڈ لکھ کے اس کی کسی ڈکشنری سے ڈیفینیشن نکال لینی ہے. اگلا کام آپ نے یہ کرنا ہے, آپ نے اسکل کا ورڈ لکھ کے اس کی گوگل سے ڈیفینیشن نکال لینی ہے. آپ کو پتہ لگے گا یونیورسٹیز جون سی ہیں وہ اسکلز دے سکتی ہیں, سیلف ڈسکوری نہیں کروا سکتی. سیلف ڈسکوری آپ کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے تو ہوتی ہے, یونیورسٹی نہیں کروا سکتی. یعنی اس کا الزام یونیورسٹی کو دیا ہی نہیں جا سکتا. یہ آپ کا فیصلہ ہے کہ آپ نے LLB جوائن کیا, آپ نے انگلش جوائن کیا, آپ نے لٹریچر پڑھنا شروع کیا, آپ نے انجینئرنگ کیا, آپ نے میڈیکل کیا, آپ نے کچھ پڑھنا شروع کیا, لیکن اگر آپ نے نہیں ڈھونڈا کہ میں آیا کیا کرنے تھا دنیا میں, میری اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا تھا. سو پہلا سٹیپ بن گیا وہ یہ کہ آپ نے اپنے ٹیلنٹ کو, اپنی اسٹرینتھ کو دریافت کرنا ہے. تو آپ کو پتہ لگے گا کہ ٹیلنٹ یا اسٹرینتھ جون سی ہے وہ 34 میں سے کس قسم میں پایا جاتا ہوں. حضور والا ایک آپ کے لیے آسانی ہم نے آج یہ بھی کی ہے, ایک اندازہ تھا کہ تعداد تو ماشاءاللہ زیادہ ہے لیکن میری طرف سے, میری فاؤنڈیشن کی طرف سے تقریباً کوئی 700 بکس آپ کو میں گفٹ کر کے جا رہا ہوں. اور یہ جو کتاب ہے یہ پوری بک جون سی ہے میری ٹیم نے, میں نے مل کے, کیونکہ ریسرچ کی ہوئی ہے کئی کتابیں, لیکن یہ کتاب میں نے آپ کے لیے سلیکٹ اس لیے کی کہ 34 جو سٹرینتھس ہیں وہ 34 سٹرینتھس جون سی ہیں اس کتاب میں موجود ہیں, ریسرچ کے ساتھ ہم نے اس میں لکھ دیے. تو یہ تقریباً سب بچوں کو ایک ایک کتاب مل جائے گی. ساتھ میں ایک اور چھوٹی سی جو آنر دینا چاہوں گا یونیورسٹی کو کہ آپ کی لائبریری میں سر میں 100 بکس رکھوانا چاہوں گا مزید. اس کی وجہ یہ ہے ممکن ہے تعداد آپ کی بہت زیادہ ہے, ہم سب تک کتاب نہ پہنچا سکیں, آپ میں سے کچھ کا گلہ بھی ہو سکتا ہے کہ سر وہ آپ آئے اور ہمیں کتاب نہیں ملی. تو 700 کو شاید مل جائے, باقی جو ان سے ہیں وہ لائبریری سے 100 زیادہ اسی لیے رکھوا رہے ہیں کہ وہ ایشو کروا لیں, پڑھ کے واپس وہیں پر رکھ دیں. ٹھیک ہے جی. اور میں پرسنلی ایک ریکمینڈ کروں گا آپ کو, آپ یار ینگسٹرز ہو, ینگ لوگ ہو, کچھ عادتیں ابھی سے پختہ کرو. ریڈنگ کی عادت اب سے پختہ کرو. مجھے زندگی میں اتنا پے بیک ڈگریوں نے نہیں کیا جتنی کتابوں نے مجھے پے بیک کیا. مجھے اتنا زندگی میں پروفیسر, معافی کے ساتھ کہوں گا, یونیورسٹیوں نے اتنا پے بیک نہیں کیا جتنا مجھے اشفاق صاحب, واصف صاحب, احمد رفیق اختر اور بابا عرفان الحق نے پے بیک کیا. یہ لوگ زندگی میں نہ آتے تو میں لرن نہ کر سکتا, ان سے سیکھ نہ سکتا.
ان کی نشست، ان کی محافل نے جو کچھ سکھایا وہ زندگی میں زیادہ کام آیا. ہیبٹ بلڈ کیجیے آج سے، غور و فکر کی. یار کبھی اکیلا بیٹھ کے اپنے اللہ سے بات کر کے یہ بھی کنوے کیا کرو. جہاں اتنی عرضیاں اوپر جاری ہوتی ہیں دعاؤں کی، یا اللہ میرا ویاہ نہیں ہوندا پیا ہو جائے، یا اللہ کاکا نہیں ہوندا پیا کاکا ہو جائے، یا اللہ نوکری نہیں ملتی بھی نوکری مل جائے. کہیں یہ بھی عرضی جانی چاہیے اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ تو نے مجھے دنیا میں بھیجا ہے، مجھے یہ بھی کوئی خیال دے دے، کوئی یقین، کوئی گائیڈنس دے دے، مجھے دنیا میں بھیجا کیوں ہے، میں کرنے کیا آیا ہوں. اپنی اسائنمنٹ کو دریافت کر لو گے، اپنے اصل کو دریافت کر لو گے، آپ کی یہ زندگی بڑی آپ کے لیے آسان ہو جائے گی. اور اس آخری چند لائنوں کے ساتھ اختتام. یقین کیجئے پاکستان کو پڑھے لکھے لوگوں کی ضرورت نہیں ہے. یہ غلط فہمی ہم نے جو بٹھا لی ہے نا، پاکستان میں تعلیم کی کمی ہے. ہمارے مرشد، ہمارے استاد عبدالستار ایدی صاحب فرمایا کرتے تھے کہ پاکستان میں پڑھے لکھے لوگوں کی کمی نہیں ہے، پاکستان میں پڑھے لکھے جاہل بہت زیادہ ہو گئے. یہ وہ جاہل ہیں جو ڈگریوں میں بھی بڑے ہیں، عہدوں میں بھی بڑے ہیں، طاقت میں بھی بڑے ہیں، لیکن ڈیلیور نہیں کر رہے، سسٹم کو ڈیلیور نہیں کر رہے، لوگوں کا فائدہ نہیں کر رہے. ایک ہمارا زمانہ تھا جو یقیناً ہم نے بھگتا ہے، وہ غلط تھا، ہم میں 100 کوتاہیاں ہو سکتی ہیں. بچوں آپ کا جو زمانہ آنے والا خدارا، اس میں یاد رکھیے گا کہ آپ کا ترجیح میں پاکستان ہم سے زیادہ ہونا چاہیے. آپ کی ترجیح میں ملک کی ویلفیئر، قوم کی ویلفیئر ہم سے زیادہ ہونی چاہیے. اور یہ آج کا سارا جو میسج ہے، غفار کیسرانی صاحب بڑے مصروف انسان ہیں، ڈی پی او کی بڑی ذمہ داریاں ہوتی ہیں، میں لاہور میں بزی. ہم اگر وقت نکال کے آپ کو موٹیویٹ کرنے آئے، انسپائر کرنے آئے، میسج دینے آئے، فاؤنڈیشن اپنی کتابیں آپ کو دے رہی ہے، یہ اس لیے دے رہی ہے کہ جو نیکی اور جو وقت آج ہم نے آپ پہ نکالا، آپ کو مقروض کر دیا. یہ مقروض اس لیے کیا ہے کہ جو قرضہ آپ پہ چڑھ گیا، کل کو آپ نے آنے والی نسلوں کو لوٹانا ہے. میں واقعی مقروض ہوں سرفراز شاہ صاحب کی محبت کا، میں ان تمام استادوں کی شفقت کا مقروض ہوں. اگر وہ محبت نہ کرتے، ہمیں خیر نہ دیتے، ہمیں آسانیاں نہ دیتے، حق سے زیادہ محبت نہ ملتی، تو یقیناً آج ہم محبت نہ بانٹ رہے ہوتے. یہ جو محبت، یہ چاہت کیمپس ڈائریکٹر سے، آپ کی انتظامیہ سے، آپ کی فیکلٹی سے، ڈی پی او صاحب سے آپ کو ملی ہے، یہ قرضہ آپ پہ چڑھ گیا. کل کلاں کو آپ کا جو وقت ہوگا، اس وقت میں آپ نے یہ ضرور کرنا ہے کہ اس محبت کو، شفقت کو آگے پہنچانا ہے. ہم اکثر گلہ کرتے ہیں پاکستان کے حالات اچھے نہیں ہیں، ہم بھگت رہے ہیں، ماننا کچھ کی غلطی ہیں، لیکن ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنا ہے آنے والے وقت کے لیے. ہمارے محترم استاد قاسمی صاحب اکثر ایک واقعہ سناتے ہیں کہ لاہور سے ایک بس چلی، اس بس میں 25 ینگ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے، ایک بوڑھے بابا جی بھی تھے. اور جو بابا جی تھے وہ سفید بال تھے ان کے، باریش نیک انسان تھے. تو لڑکوں نے بیٹھتے ہی گاڑی میں، اس بس میں گانا لگوا دیا. وہ گانا تھا تینوں سوٹ سوٹ کردا. آپ نے نہیں سنا ہوگا، بڑا پرانا زمانہ کا گانا، نیا گانا نہیں شاید. انہوں نے گانا لگوا دی. بابا جی کو بڑی شرم آئی، کہتے یار شرم کرو یار، میں بوڑھا بندہ ہوں، کو میری حیا کر لو. تو چلتے چلتے گجرا والا آ گیا. بابا جی نے جذباتی ہو کے کہا بس روکو یار، بار بار ایک ہی گانا چلوا رہے تھے، تینوں سوٹ سوٹ کردا. انہوں نے کہا یار بس رکو، مجھے اتار دو. اور اترتے ہوئے یہ بات کہی کہ یار یہ اقبال نے جو شعر کہا تھا کہ نئی تہذیب کے گندے انڈے ہیں، ان کو اٹھا کے پھینک دینا چاہیے، جس کا مفہوم یہ ہے. تو جی تم لوگوں کے بارے میں کہا. ایک بچے نے ہاتھ کھڑا کر لیا اور ہاتھ باندھ کے کہا کہ بزرگو ہے تہاڈی جوانی دا شعر ہے، ساڈے زمانے دا شعر نہیں گا جی. بزرگ والا پچھلوں کی غلطیاں تھی، ہم بھگت رہے ہیں، پچھلوں کی غلطیاں تھی، ہم بھگت رہے ہیں. لیکن کم از کم آنے والے وقت کو اگر بہتر بنانا ہے تو اس کا آغاز یونیورسٹی پنجاب جیلم کیمپس سے ضرور ہونا چاہیے. پاکستان زندہ باد. بہت شکریہ.